حمید مجید، یہ دو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ آپ مصلی پر پہنچے، آپ نے نماز ظہر ادا کری، ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، اوہو کتنی بڑی تسبیح ہے، تسبیح اس کو فاطمہ بھی بولتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اگر کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اس تسبیح کے سبب سے اس کے مٹ جاتے ہیں، اللہ ختم کر دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اگر پڑھے تو ساری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب غوث اعظم اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں، سہیل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں ساتوں آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے، میں نے وہ منظر دیکھا کہ ساتوں آسمان کے فرشتے بھی ان کے ساتھ غوث اعظم کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تسبیح مکمل ہونے کے بعد غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا غوث اعظم نے طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ آج لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں وسیلے سے دعا مت کیا کرو، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ میرے مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مریدوں کو اور ان کے بعد کے مریدوں کے مریدوں کو صبح قیامت تک موت نہ دینا مگر ایمان پر، یا اللہ میرے ہر مرید کو ایمان پر موت دینا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دعا کی تو حضرت سہیل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں میں نے بہت بڑے گروہ کو آمین غوث اعظم کی دعا پر آمین کہتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے رو رو کی دعا کی یا اللہ میرے مریدوں کو صبح قیامت تک موت نہ دینا، اگر منہیں موت آئے تو ایمان پر ان کا خاتمہ فرمانا، آپ دعا کرتے رہے رو رو کے۔ ہمارے اور آپ کے لیے، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم 24 گھنٹے گناہ کریں، جھوٹ ہم بولیں، برائی ہم کریں، لیکن یہ اولیاء اللہ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش کا پروانہ طلب کر رہے ہیں۔ بتائیے ہم جن بزرگوں کی شانوں میں گستاخی کریں، وہ ہمارے لیے آنکھیں بہائیں، آنسو بہائیں، رب کی بارگاہ میں راتوں رات دعا کریں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے کچھ نیک عمل کریں، نمازیں پڑھیں؟ آج دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن دیکھیے کتنی کثرت ہے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں مت کرو جمعے کے دن آپ کیوں آتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے ایسی محفل دیکھ کر۔ میں تو یہ کہوں گا آپ ہمیشہ ہر وقت ہر نماز میں ایسے رہا کرو، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اس لیے کہ نیکی جو ہے اچھائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور یہ جنت ایسی عظیم نعمت ہے جب انسان جنت میں چلا جاتا ہے پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب غوث اعظم نے دعا کی یا اللہ میرے مریدوں کا ایمان پر خاتمہ فرمانا، تو سہیل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے دعا مانگ کے بھی ہاتھ پھیرے نہیں تھے کہ ہاتھ سے غیب سے آواز آئی عبد القادر مبارک ہو، میں نے تیری دعا قبول کی اور میں تیرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، ایسا پیر کہاں سے ڈھونڈو گے؟ غوث اعظم کی شان دیکھیے، ہمارے آپ کے لیے اشک بہاتے، آج بھی اپنی قبر کے اندر اپنے غلاموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور غوث اعظم کہتے ہیں جب بھی میرا مرید مجھے جس مقام پر طلب کرے گا میں اس کے لیے آ جاؤں گا، اس کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اللہ تعالیٰ اور اس مبارک مہینے میں بالخصوص غوث اعظم کا ایک وظیفہ ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے، نوٹ کر لیجئے آپ، ختم قادریہ شریف ایسا بابرکت ہے، اس کو تو کثرت سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو اولیاء کاملین نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے پڑھا ہے۔ قرب چاہتے ہو، اب اس اشاروں سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ کہتے ہیں قصید غوثیہ کے اندر کسانی خلعتم بتراسی عزم وتوجنی بیتیجان الکمالی، اللہ نے مجھے خلعت کا، بزرگی کا، کرامت کا ایسا جوڑا پہنایا ہے، ایسا جوڑا پہنایا ہے، اور اللہ نے مجھے بلند ہمتیں عطا فرمائی ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں تبولی فی السماء والارض دقت وشاء السعادت قد بدالی، اور میری شان کے نکارے، میری عظمت کے ڈنکے زمین و آسمان کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ یہ شان ہے، اور نیک بختی کا نقیب فرشتے میرے سامنے حاضر ہوتے ہیں،
اور کہتے ہیں انل جیلی محی الدین اسمی و علامی علی راس الجبالی، کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے، میرا لقب محی الدین ہے، اللہ نے میری وہ بلند میری شان رکھی ہے، انا فی حضرت تقریبی وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، اللہ کی قرب کی منزل میں تنہا ہوں، میرے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے ولایت کا، اس لیے حضور اعلیٰ حضرت نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرے، چاہے وہ پہلے کو ہوں بعد کو ہوں قیامت تک آئیں گے سب دل میں رکھیں۔ کہتے ہیں غوث اعظم قرب الہی کے منزل میں تنہا ہوں، میں یکتا ہوں، جو بھی جس کو بھی ولایت کا منصب ملتا ہے وہ میری خیرات ملتی ہے، میرا صدقہ ملتا ہے، میرا بچا کچا ملتا ہے۔ اور غوث اعظم کہتے ہیں ان البازی اشب کل شیخین ومن ظافر رجال اوتا مثالی، میرا مقام یہ ہے، آپ نے باز پرندہ دیکھا ہوگا، باز پرندہ سنا تو ہوگا، اس کی اڑان بہت بلند ہے اور اس کی نگاہ بھی بہت تیز ہے۔ حضور غوث اعظم کو بغداد محلہ میں شہباز بھی کہتے ہیں، لقب ہے آپ کا۔ کہتے ہیں میں باز پرندے کے مثل ہوں، میرا پکڑا ہوا چھوٹتا نہیں ہے، اور جس پر میں شکار کر لوں میری چنگل سے وہ جاتا نہیں ہے، میری مثال باز پرندے کی طرح ہے، میں اڑتا بھی بہت بلند ہوں، اور وہیں سے میں اپنے غلام کو اپنے مرید کو یا جو میری شان میں گستاخی کرتا میں وہیں سے دیکھ لیتا ہوں، وہیں سے اس کو دبوچ لیتا ہوں۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، بزرگوں نے روایت بیان کری کہ ایک شخص ہوا میں اللہ کا ولی اپنے زمانے کا قطب اڑ رہا تھا، تو جو مریدین محبین بیٹھے ہوئے تھے کہا غوث اعظم کی خانقاہ ہے یہاں سے اتر جاؤ، تو کہا ان کی خانقاہ ہمیں کیا مطلب، ہم بھی اپنے وقت کے بزرگ ہیں۔ تو اتنا کہنا تھا زمین پر سوکھی لکڑی کی طرح دھڑام سے وہ بزرگ گرا، ولایت چھن گئی اور ساتھ ہی ساتھ اسے موت بھی فوراً آ گئی۔ تو لوگوں نے جب بات کی کہ یارے یہ کیا ہوا، تو کہا غوث اعظم کی بارگاہ، اور غوث اعظم کا ادب ملحوظ رکھتے بغیر ان کی خانقاہ سے پار ہونا چاہتا ہے غوث اعظم کی مرضی کے خلاف۔ جو غوث اعظم کی مرضی کے خلاف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فوراً ذلت و رسوائی کا جوڑا پہنا دیتا ہے، ولایت بھی گئی، منصب بھی گیا اور زندگی بھی چھن گئی۔ تو غوث اعظم کی شان یہ ہے، غوث اعظم سے عقیدت سچی رکھو، انشاءاللہ غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھو گے تو کیا ہوگا کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لینا زہرا غوث اعظم کا۔ باقاعدہ طور پر حشر کے میدان میں یہ اعلان ہوگا کہاں ہے غوث اعظم کے غلام، ادھر آؤ اور جنت میں جاؤ۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کا